نحمده رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دین کا نام ہے اطاعت۔ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں ہے۔ صرف نماز کا نام دین نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے، حج کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام دین ہے۔ اس لیے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین روایت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ میں سے ہیں، 2 مرتبہ ان کو ہجرت کا موقع ملا ہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث بیان فرماتے ہیں، آدمی کو صحت کے عالم میں جو عمل کیا کرتا تھا، بیماری کے حالت میں یا سفر کے حالت میں ان عمل کے نہ کرنے پر افسوس نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں وقتوں میں آدمی اگر ان عمل کو ترک کر دے گا تو پھر اس کے صحت میں یا جو ہے اس بیماری میں جو عمل نہ کیا تھا اس کا پورا ثواب بغیر کیے ہوئے عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی عادت تھی، لیکن آدمی بیمار پڑ گیا یا سفر میں چلا گیا۔ اب سفر میں ہونے کی وجہ سے یا بستر میں ہونے کی وجہ سے اب پڑھنے کی سقت نہیں رہی، موقع نہیں ملا، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ یقیناً جو زندگی بھر عمل کر رہا تھا، روزانہ پڑھنے کی عادت تھی، 1 پارہ روزانہ پڑھنے کی، تلاوت کی، جو کوئی بھی عمل، ایک مثال کے طور پر میں صرف قرآن کی تلاوت بتا رہا ہوں، لیکن ان دونوں کی وجہ، سفر یا بیماری کی وجہ سے وہ عمل چھوٹ گیا تو پھر اس پر رنج کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صحت کے عالم میں تم پڑھنے پر جو اللہ ثواب دیتا تھا، اتنا ہی ثواب آپ کے بیماری کے حالت میں بھی بغیر پڑھے ہوئے بھی لکھ دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ صرف نوافل کے درجے میں بیان کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ فرائض کے درجے میں تو ہر حال میں کرنا ہی ہے، لیکن اللہ نے جتنا تخفیف، نرمی بتایا اسی دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ نماز تو ہر حالت میں موت تک میرے اور آپ پر فرض عین ہے، پڑھنا ہی پڑے گا جس حالت میں ہو۔ ہاں، لیکن اللہ نے تخفیف، نرمی فرمائی ہے، اگر بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھنے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھنے کی اس کے لیے اجازت، بیٹھ کر پڑھے۔ یا بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اب تو گھر میں لیٹا ہوا بستر میں لیٹ کر ہی جو ہے وہ نماز کو پڑھ لے۔ لیٹے قبلے طرف رخ کر کے ہاتھ کو ہلاتا ہے تو جس طرح باندھتا ہے رکوع کر لے، رکوع بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس اشارے کر دے، نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ بیماری کی حالت کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا، ٹھنڈے پانی کو چھو نہیں سکتا یا پانی کو مطلقاً چھو نہیں سکتا تو پھر جو ہے تیمم کر لے۔ یہ رخصت دیا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس وقت تک معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے پڑھتا رہا ہر حال میں، لیکن بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا اور 6 دن تک جو ہے وہ ہوش میں نہیں رہا۔ یہ 6 دن تک یہ قوما میں رہا، ہوش میں نہیں رہا، تو پھر اب جو ہے وہ 6 دن کی نماز ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں، وہ معاف ہو گئی۔
یعنی بے ہوش ہونے تک نماز معاف نہیں ہے. جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے. آپ بیماری کی حالت میں اتنی بات رخصت دی ہے، سفر کی حالت میں اتنا موقع دیا ہے. آپ بھائی اب سفر میں ہیں، آپ جو ہے آپ 4 رکعت پڑھنے میں دقت ہے لیکن 2 رکعت پڑھ لے. 2 رکعت فرض نماز کے 4 رکعتوں میں 2 رکعت پڑھ لے، لیکن معاف نہیں ہے. بیمار ہے، اب کھڑے ہو کر پڑھنا فرض تھا، قیام فرض تھا، آپ کے اندر سکت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں. آپ کے قیام کو، کھڑے ہونے کے فرض کو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں، بیٹھ کر پڑھے. آپ بیٹھ پر پڑھنے کی بھی قادر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے لیٹ کر پڑھے. آپ کو بیٹھنے کے جو ہے آپ کو رخصت دیا جاتا ہے. یہ رخصت تو یہ نرمی دیتے ہیں، لیکن نماز بالکل معاف نہیں ہے. اور چھوڑنے پر گناہ ہوگا. اگر چھوڑ دیا پھر بیماری کی وجہ سے اس کا صحت کی حالت میں اس کو لوٹانا پڑے گا. سفر کے حالت میں ان روزوں کو ہو یا نماز کو ہو دورانی پڑے گی. ویسے تو چھوڑنے کا منشا نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، لیکن چھوٹ گئی، سفر کی وجہ سے چھوٹ گئی تو پھر اس کا یاد کرنا ضروری ہے. تو میرے بھائی دوستو، تو دین کا نام ہے تسلیم و رضا. جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رکھا ہے، اس حالت کا تقاضا، اس حالت میں اللہ کیا چاہتے ہیں، اس چاہت کو پورا کرنے کا نام دین ہے. اب بیماری کی حالت میں ہے، بیماری بڑھ رہی ہے اور یہ کھل رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ بول کر کھل رہا ہے. کچھ جملے ایسے ہیں بیماری کی حالت میں الحمدللہ کہنے سے اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور بیماری ڈال دے، میرے اندر صبر کی طاقت ہے نہیں؟ تو اس وقت کو کیا کہنا چاہیے تھا اسے؟ اللہ میرے اندر صبر نہیں ہے، یہ بیماری کو دور کر دے، مجھے شفا عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یہ کہنا تھا. لیکن یہ بہادر بن کر اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، میں تو برداشت کرنے کی طاقت ہے، مجھے اور ذرا تکلیف کو اضافہ کر دے، کوئی فرق ہے پڑھنے والا نہیں ہے، ایسا کہہ رہا الحمدللہ کہنے. تو الحمدللہ کے بجائے اس کو عاجزی، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ عبدیت کو چاہتے ہیں. اس لیے جب پریشانی کے وقت میں یا اللہ نے چوائس دے دیا نبی کو، بھائی تم 2 کاموں میں کون سے کام کو اختیار کرتے ہو، یہ کام وہ ہے جو سختی والا ہے، یہ کام وہ ہے جو نرمی والا ہے، تو اللہ کے رسول کی عادت شریفہ یہ تھی، نرمی والے کام کو پسند فرماتے تھے، آسان کام کو پسند فرماتے تھے، مشکل کام کو چھوڑ دیتے تھے. کیا نبی دین کے کام میں حریص نہیں تھے؟ زیادہ فضیلت ہونا چاہیے تو وہ فضائل کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھے. پوری رات نماز میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا کھڑے ہو جاتے تھے لوگ آپ پر ترس کھاتے تھے اور کہتے تھے سامنے سے، اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے چکی گئی ہے، تو پھر آپ اتنا اپنے جسم پر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، آپ اتنی عبادت کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے چوائس دے دیا آپ کو تو پھر آپ آسان کام کو پسند کرتے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچانے کا مقصد یہاں نہیں تھا. آپ تو فضیلت میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے تھے، لیکن اصل میں اللہ کو جو ادا پسند ہے وہ ادا سب سے زیادہ بہتر ہے. وہ ادا زیادہ، ایک دلہن سج رہی ہے، سنور رہی ہے، اس کو سنگار کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کپڑے جچ رہے ہیں، رنگ کھلا ہوا ہے، رنگ نکھر گیا ہے، دلہن بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن وہ سب کے باتوں کو سن کر خوش نہیں ہو رہی. لوگ پوچھیں گے بھائی اتنی تعریف آپ کی کر رہے ہیں، آپ خوش کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ کہا کہ آپ کی جو تعریف بیکار ہے میرے لیے. جس کے لیے مجھے سنوارا جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے دلہن بنایا جا رہا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تو خوبصورت نہیں ہے تو آپ کی تعریف کا کوئی ویلیو نہیں، آپ کی تعریف کا کوئی ویلیو نہیں. دلہا اگر ریجیکٹ کر دے تو میرا سجنا سورنا سب بیکار، یہ خرچہ پنڈال کا کھانا پینا سب میرے باپ کے پیسے پورے ضائع ہو گئے.
لیکن آپ تعریف نہیں کرے کوئی بات نہیں، لیکن دولہا کہہ دے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، آپ کے لیے تو میں نکاح کے لیے قبول کرتا ہوں، تو پھر جو میرا سجنا کام کا ہے، میرا سورنا کامیاب ہو گئی۔ تو یہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دین کا نام تسلیم و رضا ہے، جس حالت میں اللہ رکھے اس حالت کو اللہ کے مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین ہے۔ اب بیمار ہوں یا ایسا بڑھاپا میرے اندر آیا ہے، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دقتیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی بہادر بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ بہادر ہے یہ، تو اللہ کو بہادری پسند ہے بھائی؟ بہادری اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، صرف ایک موقع پر اللہ کو بہادری پسند ہے، ایک جنگ کے میدان میں، ایک جنگ کے موقع پر بہادری پسند ہے۔ وہاں مرغا بن کر یا مدعا ہو کر عاجزی کے ساتھ نہیں لڑنا ہے اس کو، وہاں تو بہادر بن کر لڑنا ہے، وہاں جھک کر تواضع کے ساتھ نہیں، سینہ تان کر گردن اونچی کر کے لڑنا ہے۔ کیوں؟ جنگ کے میدان میں بہادر بننا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ کو بہادری پسند نہیں ہے، بلکہ عاجزی پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ ہر وقت کے نبیوں نے بھی عاجزی کو پسند فرمایا، اس لیے عبدیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ عبدیت جو ہے، بندہ بن کر رہنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، پورے عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ میرے اندر عبدیت آ جائے۔ اب یہ سمجھ لیں، میرے سجدوں سے اللہ میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، میرے روزوں سے، میرے حج سے، میرے اخلاق و تواضع کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ سب اعمال کرنے کی، عبادت کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے اندر عبدیت آ جائے، میرے اندر عبدیت آ جائے۔ ایک نوکر ہے میرا، اگر وہ سامنے سے مجھے الٹا بولنے لگے، میں کچھ کام لگاؤں، وہ مجھے الٹا بول کر تو کرنا ہے تو کر، مجھے کیا لینے دینا، میں وہ نہیں کرتا، میں یہ کرنے والا، تو رکھیں گے بھائی اس جوان کو؟ بھائی تیرا لے یہ پگار، تو یہاں سے پہلا نکل جا، تو میرے اوپر سیٹ بن کر نہیں آئے، میں ہی تیرا سیٹ ہوں، ہاں، تو یہاں سے چلا جا۔ ایک معمولی آدمی خالی 6-7 گھنٹے کے لیے نوکر رکھا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر رہا ہے، حالانکہ تمہاری بے عزتی اس نے نہیں کی ہے، بس آپ کے کام کا انکار کیا اس نے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ کروں گا، اپنی مرضی سے کروں گا، تیری مرضی کی میں نہیں کروں گا۔ اس کے بنیاد پر آپ اس کو نکال کر باہر کر دیا، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ جو ہے، حالانکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، بنانے والے نہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں، پھر وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، پال رہا ہے، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا، اور اس کے سامنے ہم اس کے منشا کے خلاف زندگی گزاریں گے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو ضرور غصہ آئے گا۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بڑا عمل وہ عبدیت ہے، سب سے بڑا عمل۔ اس لیے ایک بوڑھے میاں کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ ہمت کر رہا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہوں، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہوں، اس لیے کہ بھائی کھڑے ہو کر پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، نوجوانوں کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، میں آپ بڑھاپے میں ہے بیچارہ، اب اس کو زیادہ ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے میں نہیں، بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھ کر پڑھنے میں اللہ کو یہ دکھا رہا ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری طاقت ختم ہو چکی ہے، میں اتنا کمزور ہوں، تیری عبادت میں کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا۔ یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ، اس نماز سے بھی زیادہ پسند اس کی ادا، اس کی ادا۔ میں بات سمجھا رہا ہوں، معلوم نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے دل کی بات یہی ہے، جتنی آپ عاجزی غلامی اپنی عبادت میں عمل میں لائیں گے، وہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، آپ کی عبادت نہیں، آپ کی نماز نہیں۔ آپ کے نماز کے اندر کی جو حالت عبدیت، عاجزی ہے، انکساری ہے، بے کسی ہے، بے بسی ہے، اللہ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر نماز کو ہی پسند فرماتے تو حدیث میں یوں نہیں آتا، بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوگی اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، ہے نہیں؟
اگر نماز کا ہی مسئلہ ہوتا تو پھر وہ نماز کو اس کے منہ پر مارنے کی بات نہیں آتی، تو وہ نماز میں عبدیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز بیکار ہو گئی۔ تو بڑھاپے کے حالت میں یا بیمار کے حالت میں آدمی کہا کہ میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے والا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے دو لوگ پکڑ کر اٹھائے یا پکڑ کر بٹھائے، میں اللہ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کو دکھانا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، یہ بہادری ہوگی، اور اللہ بہادری کو پسند نہیں فرماتے۔ ہاں اس لیے ہمارا اسلاف میں یہ بات رہی ہے، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو اللہ کو بہت بڑا کر کے دکھاتے تھے، بہت بڑا کر کے دکھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ بخش دے۔ اب ہم بہادر کریں گے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، کوئی اسے چھیڑخانی کر رہا ہے، رلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہاں تو کیا کریں گے؟ جب بچہ ہنستا رہے گا تو اور زیادہ اس کی زور سے چونٹیاں لیں گے، پھر ہنس رہا تو پھر زور سے چونٹیاں لیں گی، جب تک نہیں روتا اس کے چونٹیاں لینے میں، ستانے میں اضافہ ہوگا۔ جب وہ رونا چھوڑ دے گا تو اسے پھر اس کو اونچ کر گلے میں لگا لیں گے، ہے نہیں؟ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بچہ ہے، اگر وہ بہادری دکھائے گا تو چونٹیاں زیادہ کھائے گا، مار زیادہ کھائے گا، مذاق اس کے ساتھ زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ہنس رہا ہے۔ وہ جس دن ہنسنا چھوڑ کر رونا شروع کر دے گا، پھر اس کو گلے سے لگا لیا جائے گا۔ تو میرے اور عمل جو ایسا ہونا چاہیے، ہم اللہ کو بہادری دکھانے کے بجائے عاجزی دکھائیں گے، پہلی رکعت میں ہی کامیاب ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی رکعت میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر بہادری دکھائیں گے پھر ایسے 100 ہزاروں نماز پڑھیں گے، وہ نماز مجھے اور آپ کو پہنچا نہیں سکتی جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ وقت کے نبیوں کو تکلیف پہنچی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دے دی۔ بیماری بعض مرتبہ میرے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے، بخار، سر درد، بیماری جو کچھ بھی ہے، بعض مرتبہ بھائی کچھ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا ہوا اس کے ساتھ ہوا، سو میرے ساتھ یہ کہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اسے بیمار کیا، ہم اپنا بدلہ سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، بیمار ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت اس کو مانگنا تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، لیکن جب بیمار آدمی پڑ جائے، اللہ کی طرف سے آ جائے، تو پھر جو ہے اس پر ثواب جو ملنے والا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اب وہ جو زندگی میں صحت کے عالم میں جو عبادت کر رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، بیماری میں تہجد چھوٹ گیا، لیکن تہجد اس کے نام اعمال میں روزانہ بغیر پڑے ہوئے لکھتے رہیں گے۔ نفل کے روزے رکھ رہا تھا صحت کے عالم میں، اب وہ بیمار پڑ گیا، روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر نفل کے روزوں کا ثواب اسے بغیر رکھے ہوئے ملیں گے۔ تو بیماری کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بھائی اس کا جو روزوں کا جو سلسلہ ٹوٹ گیا، اب اسے روزہ تو نہیں رکھ رہا بیماری کی وجہ سے، بیماری میں نے اس کو دیا ہے، اب اس کے روزوں کا ثواب برابر چلتا ملتا رہنا چاہیے، تہجد کا ثواب ملتا رہنا چاہیے، ذکر کا ثواب ملتا رہنا چاہیے۔ اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، لیکن اب بیماری میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو اب بیٹھ کر جو پڑھ رہا ہے اس کو کھڑے ہونے کا ہی ثواب ملے گا، کھڑے ہونے کا ثواب ہی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ بیٹھنے، ہاں میں صحت مند تھا اس کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر مجھے بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، کھڑے ہونے کا ثواب مجھے نہیں ملے گا۔ وہاں عذر نہیں پایا گیا، عذر جہاں پایا گیا، عاجزی جہاں پائی گئی، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ روزے کے حالت میں آدمی بیمار پڑ گیا، اب بیمار ہونے کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ان کو بہت گرا گزرتا، رمضان مہینہ گزرا، بخار آ گئی، بیمار پڑ گیا، یار میرا روزہ چھوٹ گیا، افسوس کر رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اگر اس کو حقیقت دین معلوم ہو جائے تو اس پر وہ خوش ہوگا، اس لیے کہ بیماری دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، اور بیماری کے حالت میں روزہ چھڑانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان
فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کی حالت میں اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو جاؤ تو روزے تمہارے لیے رخصت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو روزہ مجھے اور آپ کو دیا وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی روزہ تمہارے لیے رخصت ہے، مت رکھو۔ اب یہ سیر پھوڑ رہا ہے یہاں بیٹھ بیٹھ کر، میرا روزہ چھوٹ گیا، میں بیمار پڑ گیا تھا، میں یار میرا روزہ چھوٹ گیا۔ ارے بھائی روزہ چھوٹ گیا اس پر خوشی منا، تو روزہ چھوڑا ہے اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہا۔ اتنے دنیا میں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے اکثر لوگ اپنے خواہش کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے شوق سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن تیرا روزہ جو چھوڑنا ہے یہ شوق سے نہیں چھوڑا جا رہا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے تو چھوڑ رہا ہے۔ اب جب کبھی تو رمضان ختم ہونے کے بعد میں جس کی قضا ضروری ہے، آپ رمضان کے علاوہ دن رمضان کا مہینہ تو نہیں تھا، اس میں تو قضا کر رہا ہے، آپ قضا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تجھ کو وہی ثواب ملے گا جو رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو ملنے والا ہے۔ دو عمل ہوئے نہیں، میں روزہ رہا، صرف روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ ایک آدمی بیمار تھا، روزہ چھوڑا اس نے، اب روزہ چھوڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے اس کو۔ کیا مل رہا ہے؟ روزہ چھوڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ روزہ چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ بہادری سے نہیں چھوڑ رہا، عاجزی سے چھوڑ رہا ہے کہ اللہ کو ترس آ جا، میں بیمار ہوں، اللہ کے روزے کے رکھنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، میرے اندر نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ اب جو ہے جب صحت یاب ہو گیا، رمضان پورا ختم ہو گیا، اس کے بعد میں قضا کر رہا ہے۔ اب قضا کرنے پر اس کو رمضان کا ہی روزہ شمار کیا جائے گا، وہی ثواب اس کو ملے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، پورے بات کا خلاصہ یہ ہے، اپنے اللہ کو اپنی عبادت کو مت دکھاؤ، اپنی عبادت کی طاقت کو اللہ کو نہ دکھاؤ، تمہاری طاقت سے اللہ کو کوئی ہمت ملنے والی نہیں ہے۔ جتنا اپنی عبادت سے اللہ کو عبدیت دکھاؤ گے اور عاجزی دکھاؤ گے، غلامی دکھاؤ گے، اللہ کو وہ غلامی و عبدیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ 500 سال عبادت کرنے والے بنی اسرائیل میں ایک عابد کی عبادت کو ایک گلاس پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اور آپ کی زندگی کی عبادت کے 10 سال بھی نہیں ہوں گے شمار کریں گے تو، پھر ہمارے گناہوں کو ایک طرف کر دے، ہماری عبادت کو ایک کر دے تو پورے جو ہے عبادت ختم ہو جائیں گے، گناہوں کے تھیلیاں پوٹلیاں باقی رہ جائیں گی۔ ہماری زندگی تو ایسے ہی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، تو وقت کے نبیوں کو جب حالات آتے تو وہ حالات پر ہمت نہیں دکھاتے تھے، ہمت نہیں دکھاتے تھے اور دے میں نبی ہوں صبر کر لوں گا، نہیں، اللہ سے فوراً فریاد کر لیتے کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے سہنے کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری پہنچ گئی تو فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، تو رحم فرما، تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعا فرمائی، یوں نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھے اور بیماری دے میں صبر کر لوں گا۔ جب اللہ دینے پہ آئیں گے، پکڑنے پہ آئیں گے تو صبر کرنے کا نہیں، ٹھہرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں جتنے بھی ہمیں القاب دیے ہیں، ناموں کو دیے ہیں، ان تمام نام کو تو ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم کو ہمارے نبی کو جو نام دیا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ ہے نا، سب کچھ القاب دیے گئے، آپ کو شاہد بنا دیا گیا، آپ کو مبشر بنا دیا گیا، آپ کو ڈرانے والا بنا دیا گیا، آپ کو داعیاً الی اللہ سراجا منیرا آپ کو بنا دیا گیا۔ لیکن ان تمام القاب میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور بہت سے ایسے القاب اشرف المخلوقات کا تمغہ دیا گیا، لیکن ان تمام القاب میں اللہ کو جو پسند ہے وہ سب سے زیادہ عبدیت کا پسند ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جملہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آسمان میں اللہ کے رسول کو اللہ بلا لے رہے ہیں، اپنے پاس بلا لے رہے ہیں، لیکن کسے پکارا؟ نبی نہیں کہا، سراجم منیرہ نہیں کہا، کیا کہا؟ عبد کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ، عبد سے پکارا۔
پھر جب کبھی جو ہے آدمی کو اللہ نے پکارا، کیا پکارا؟ عبد کر کے پکارا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ میرے بندو، بندگی، بندہ یعنی غلام. ایک تو غلام ہوتا ہے، ایک تو اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک نوکر ہوتا ہے، نوکر وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے معین ہوتا ہے، لیکن عبد جو ہے وہ 24 گھنٹے اس پر اللہ کے حکم لاگو ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اس کی ملکیت کا مالک نہیں ہوگا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو جس حالت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، اس حالت کے تقاضے کو اللہ کے منشا کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے. صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام دین نہیں ہے، حج اور عمرہ کر کے آنے کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے 24 گھنٹے میں جو حالت مجھ پر آپ پر جو عطا فرمایا ہے، اس کام کو کرنے کا نام دین ہے. میں آپ کو آخری مثال دے کر بتاؤں. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور کے زمانے کے صحابی نہیں ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں تھے. حضور کے زمانے میں یہ تھے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کسی نے بھی صحابی نہیں کہا ان کو، حالانکہ یہ ایک مرتبہ آ کر نبی کو دیکھ لیتے تو صحابی کا مقام ان کو حاصل ہو جاتا، صحابی کا مقام حاصل ہو جاتا. اور صحابی کا مقام کیا ہے آپ 12 سن چکے ہیں. وہ تو ہمارے رہبر ہیں، اللہ کے پسندیدہ چنندہ لوگ ہیں. لیکن اویس قرنی کو یہ مقام نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس وقت میں آپ کی ایک والدہ تھی، بوڑھی تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، کوئی خدمت کرنے والا آپ کے پاس آپ کے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد کے خاطر آپ نے نبی کے دیدار کو چھوڑ دیا. میں نبی کو ملاقات میں جاؤں گا تو میری ماں کی حالت خراب ہو جائے گی، ان کی خدمت کون کرنے والا؟ تو جس حالت کا تقاضا یہ تھا، انہوں نے اس چیز کو قربان کر دیا. تو اللہ نے آج تک کتنا بڑا مقام دیا. حضرت وہ جب آ گئے عمرہ کرنے کے لیے، ماں کا انتقال ہو گیا یا ماں درست ہو گئی، صحیح ہو گئی، اس کے بعد میں اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے تھے. آپ اپنے علاقے سے، قرن سے، آپ کا علاقہ قرن ہے، آپ کے بستی، وہاں سے آ گئے. آپ آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ہر سال پوچھتے تھے قرن سے آنے والے کون ہیں، ایک مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، اس میں اویس کون ہے بھائی؟ کوئی نہیں ہے. پھر مجمع منتشر ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات. ہر سال عمر بلاتے رہے حج کے موقع پر. ایک سال وہ آ گیا جس میں حضرت اویس قرنی آ گئے تھے. کہا کہ میں ہوں اویس قرنی. تو پھر تمام صحابہ آپ کے قریب ہو گئے اور بیٹھ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اویس آپ ہمارے حق میں دعا کرو، آپ ہمارے حق میں دعا کرو. کہا کہ میں تو ابھی پہلی مرتبہ آیا ہوں کہ آپ کے اس خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول جاتے وقت ہم نے یہ حکم فرمایا ہے جب اویس آ جائے تو ان کے ہاتھوں سے آپ کے حق میں دعا کرنا. یہ ہے میں کہنے کا منشا یہ بتا رہا ہوں. جس حالت میں اللہ مجھے اور آپ کو رکھے، اس حالت کے امر کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے. آپ گھر میں بیوی بیمار ہے اور ماں بیمار ہے، مجھے بھوت سوار ہو گیا ہے، میں مولانا مجھے بننا ہے، مفتی بننا ہے. یہ مفتی بننا دین نہیں ہے، یہ عالم بننا دین نہیں ہے، یہ حافظ بننا دین نہیں ہے، یہ 4 مہینے چلے میں جانا دین نہیں ہے. دین کا تقاضا یہ ہے جب تک ماں صحت یاب نہیں ہو سکتی اور جو ان کی خدمت کرنا دین ہے، بیوی کی خدمت کرنا دین ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو کہنے کا منشا یہی ہے، مجھے 24 گھنٹے کے حالت میں اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.